اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے۔ سورۃ الحج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے سنسان بیابان صحرا میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اے اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی لوگوں تک؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا میرے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام باندھنے کے بعد سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، اس نے وہ آواز سنی اور لبیک کہا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی، خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس نے لبیک کہا تو وہ حج ضرور کرتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دم لبیک کہا ہوگا۔ 20 حج ان کو نصیب ہوئے یا ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یوم عرفہ یعنی حج کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے آخری آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، اور دور سے چل کر آئے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہاں فلاں گناہ گار مرد اور فلاں گناہ گار عورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے، وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمانوں پر اتر کر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگوں کے برابر ہوں، تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ میرے بندو، جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈوانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ اس کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ نئے سرے سے اعمال کر، تیرے پچھلے گناہ تو سب معاف ہو چکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔
1 रुपया का बदला 700 रुपया है। जो शख्स तंदुरुस्त हो और पैसे वाला हो कि हज को जा सके फिर भी ना जाए, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिस शख्स के पास इतना खर्च हो और सवारी का इंतज़ाम हो कि बैतुल्ला शरीफ जा और फिर वो हज ना करे, तो कोई फ़र्क नहीं इस बात में कि वो यहूदी होकर मरे या निसरानी होकर। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज कितनी अहम इबादत कि उसका छोड़ने वाला गुमराही में यहूदियों और ईसाइयों के बराबर शुमार होता है। अस्तग़फिरुल्लाह। अक्सर ये वाक़यात देखने में आए हैं कि जो लोग अल्लाह की रज़ा की जगह खर्च करने में कंजूसी करते हैं, उनको इससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा अल्लाह की नाराज़गी में खर्च करना पड़ता है। और जो शख्स किसी दुनियावी मसरूफ़ियत की वजह से फ़र्ज़ हज को ताख़ीर करता है, उसकी ये मसरूफ़ियत अल्लाह ताला की उस वक्त तक बढ़ा दी जाती है जब तक लोग हज से फ़ारिग़ होकर वापस ना आ जाएं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हज का इरादा करे उसको जल्दी करना चाहिए। दूसरी हदीस में ये इरशाद है कि फ़र्ज़ हज में जल्दी करो, ना मालूम क्या बात पेश आ जाए, क्योंकि कभी आदमी बीमार हो जाता, कभी सवारी का इंतज़ाम नहीं रहता, कभी और कोई ज़रूरत लाहक हो जाती है। इन अहादीस की बिना पर उलमाए कराम में से एक बड़ी जमात का ये मानना है कि जब किसी शख्स पर हज फ़र्ज़ हो जाए तो उसको फ़ौरन अदा करना वाजिब है, ताख़ीर करने से गुनहगार होता है। अल्लाह पाक हम सबको मरने से पहले हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।